أشهد أن محمد رسول الله۔ لیکن دلوں کی دنیا کو صرف ایمان بدل سکتا ہے اور کوئی شے نہیں بدل سکتا، کوئی قانون کوئی دستور نہیں بدل سکتا۔ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، 200 برس ہو گئے ہیں اس چمڑی کی رنگت کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، کیا کامیابی ہو سکی؟ جان لیجئے یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے۔ ہماری بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں ہم نے کم سے کم 600 برس تک تو پورے ہند پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے وہاں کے ان گرے پڑے طبقات کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اگر کوئی دعوت ان تک پہنچ گئی ہوتی، کوئی رکاوٹ تھی؟ ڈاکٹر امبیڈکر ایمان لانے کے لیے تیار تھا، انا دورائی ایمان لانے کے لیے تیار تھا، دی ہیرو آف تامل ناڈو۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، رکا کس بات پر کہ آخری جھگڑا یہ ہو گیا کہ سنی بنوں کہ شیعہ بنوں۔ یہ ہے وہ چیز۔ انا دورائی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں گیا مدراس کہ میلاد کی کوئی محفل کہیں ہو رہی ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا، اتنی محبت تھی اسے حضور کے ساتھ۔ اور انا دورائی کا تامل ناڈو میں وہی مقام ہے جو پورے ہندوستان میں گاندھی جی کا ہے۔ بہرحال ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے شہنشاہوں نے ارب روپیہ اپنی بیوی کے لیے ایک مقبرہ تیار کرنے پہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا 8واں 7واں عجوبہ تو تیار کر گیا، یہی روپیہ کہیں اگر اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوتا، آپ سوچئے بر صغیر کا نقشہ کیا ہوتا۔ یہ کیا ہے انہوں نے۔ بہرحال یہ تو تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را۔ یہ بات اس قبیل کی ہے۔ اس وقت اصل موضوع کی طرف آئی ہے۔ توحید کی ایک کرولری، انقلابی کرولری کیا ہے؟ انسانی مساوات۔ توحید کی دوسری کرولری انسانی حاکمیت کی نفی۔ انسان حاکم کہاں ہو سکتا ہے؟ سب محکوم ہے، حاکم۔ اس میں بھی پھر ایکویلٹی آ گئی دوبارہ۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا محکوم؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حاکمیت خداوند، غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، بغاوت ہے، فتنہ ہے، فساد۔ نمبر 3، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے۔ کوئی کسی شے کا مالک مطلق نہیں ہے کہ جو چاہوں کروں میری شے۔ سمجھیے اس بات کو۔ جیسے حاکم مطلق اللہ، ویسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شہر کا حاکم تھا، فلاں ملک کا حاکم تھا۔ یہ مجازی استعمال ہے، حقیقتاً حاکم صرف اللہ۔ اسی طرح مجازن کہہ دیتا ہوں میں کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، ملکیت حقیقی صرف اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو کون سی چیز رہ گئی جو میری ہوئی؟ عجیب بات ہے، میں خود اس کا ہوں۔ میرا ہاتھ میرا نہیں کہ جو چاہوں اس سے کر گزروں، میری زبان میری نہیں کہ جو کچھ چاہوں اس سے کہہ دوں، میری آنکھیں میری نہیں ہے کہ جدھر چاہوں ان کو گھماتا پھراتا رہوں۔ ایک مرتبہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے نامحرم پر تو معاف ہوگی، دوسری مرتبہ گئی معافی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ علی پہلی نگاہ جو پڑ جائے جس پہ ارادے کو دخل نہیں ہوتا، صرف وہ ہے کہ جو معاف ہے۔
اب دوسری مرتبہ نگاہ جائے گی تو ارادے سے گئی. یہ اس آنکھ کا ناجائز استعمال ہے. تمہاری نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے. سیاست کے میدان میں حاکمیت کی بجائے خلافت، اور معاشیات کے میدان میں ملکیت کی بجائے امانت. این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خداس. اور یہ شعر اس دور کا کسی شاعر کا ہوتا تو آپ کہتے کہ کمیونزم سے متاثر ہو گیا ہوگا. یہ کس کا شعر ہے؟ این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خداس. کس کا شعر ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا. یہ ہے اصل میں تفصیل تو ہے. میرے کیسٹس 4 5 5 ان کی تقریریں جو میں نے کی مسجد دارالسلام میں، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام، ان کے سیٹس لیجئے سنیے. ایک ایک بات بتائی ہے جو ان تینوں نظاموں سے متعلق ہے، جو در حقیقت یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. یہ ایک ہی توحید کا اصول ہے جس نے سماجی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی میدان میں حاکمیت خداوندی، اور معاشی میدان میں ملکیت تامہ و مطلقہ صرف اللہ کے لیے، یہ 3 اصول دیے. ان کا پرچار ہوگا تو انقلاب اسلامی کا پہلا قدم اٹھے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس سے ہٹ کر آپ دعوت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، نماز کی تلقین کرتے رہیے، آپ اتباع سنت کی تلقین کرتے رہیے، انقلابی عمل شروع نہیں ہوگا. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ثواب سے خالی ہے یہ کام، ثواب ملے گا. یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ بھلائی تو ملے گی جو حضور نے فرمایا. وہ بھی حضرت علی سے خطاب کے فرمایا تھا کہ اے علی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے. یہ اپنی جگہ، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن نظام بدلنا، اقامت دین، تکبیر رب، اعلاء کلمت اللہ، اس کی جد و جہد کا آغاز بھی نہیں ہوگا جب تک کہ دین کی ان تعلیمات کی نشر و اشاعت نہیں. نمبر 2، تنظیم. تنظیم کے لیول پر ایمان بالرسالت ہے اصل شے. دیکھیے تنظیم کسے کہتے ہیں؟ ایک لیڈر، اس کا حکم ماننا، یہی ہے نا. اور حکم بھی کیسا ماننا کہ سنو اور اطاعت کرو. اگر جیسے کہ فوج میں ہوتا ہے کہ اگر سپاہی پوچھنے لگے کہ جناب آپ حکم تو مجھے دے رہے ہیں لیکن کیوں دے رہے ہیں پہلے یہ سمجھائیے، میرے خیال میں تو آپ غلط حکم دے رہے ہیں، تو فوج چل سکتی ہے؟ فوجی ڈسپلن کسے کہتے ہیں؟ میں نے وہ انگریزی نظم کا سٹینزا آپ کو سنایا تھا، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. There is not to reason why, there is but to do and die. اور انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا. سمعوا اطاعت، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہے کہ نہیں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یہ بار بار الفاظ ملیں گے. اب آپ بتائیے کہ کیا رسول پر ایمان لانے والوں کی اطاعت کسی نوعیت کی نہیں ہوگی؟ دنیا میں کوئی اور لیڈر ہو سکتا ہے جس کے حکم کو کبھی کوسچن نہ کیا جا سکے؟ لیکن جس کو رسول مان لیا، کیا اس کے حکم کو بھی آپ کوسچن کر سکتے؟ واقعہ یہ ہے کہ جو ڈسپلن صحابہ کرام کی جماعت کا تھا، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانی کا کوئی ڈسپلن پیش نہیں کر سکتا. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو، اور ایک مثال اس کی بھی دوں گا کہ بعض صحابہ سے اس ڈسپلن میں ذرا غلطی ہوئی تھی تو نتیجہ کیا نکلا. لیکن یہ جان لیجئے کہ رسول ماننے کے بعد تو اب آپ چوں کر سکتے ہی نہیں نا.
ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی بات کا فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، آئندہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا حضور نے انقلاب برپا کیا عرب میں. عالمی انقلاب کی ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ امت کے. خلافت راشدہ میں صحابہ نے اس کو پورا کیا. عالمی سطح تک پہنچنے سے پہلے ایک یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کر دیا، بعد قدم رک گئے، اس کے بعد سے پسپائی شروع ہو گئی. لیکن ہو کر رہے گا، ہو نہیں سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو عالمی اور دین کا عالمی غلبہ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے، ہو کر رہے گا. اچھا اب جو کریں گے کیا کوئی رسول ہوگا؟ چلیے اہل تشیع کے لیے تو پھر بھی کچھ ہے ذہن میں کہ کوئی امام معصوم ہوگا. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں. ہم نہ امامت معصومہ کے پہلے قائل نہ آئندہ قائل. ہم حضرت ابوبکر کو امام معصوم نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہو؟ تو اب آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت چھوڑی، سنت بیعت. بیعت صرف نبی کی نہیں ہوتی، بیعت تو کسی کی بھی ہو سکتی. بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، بیعت جہاد. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. 1400 افراد سے بیعت لے رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، حالانکہ وہ 1400 افراد تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے، انہیں تو وہ صلح پسند نہیں آ رہی. تو بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ بیعت علی الموت، بیعت علی اللہ نفر، صرف اس لیے کہ آئندہ والوں کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے کہ جب بھی کبھی اقامت دین کے لیے جماعت قائم ہوگی وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی. البتہ ایک فرق کے ساتھ، رسول کی بیعت تھی مطلق، جو حکم دیں گے مانیں گے. رسول کے بعد جس کی بھی بیعت ہوگی وہ مقید ہوگی، معروف میں جو حکم دے. کتاب و سنت کے خلاف حکم دیں گے تو نہیں مانیں گے. مطلق وہ اس لیے تھی کہ وہ خود ہی تو ہے معیار حق، وہی تو بتائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جائز ہے، وہی بتائیں گے تو معلوم ہوگا یہ ناجائز ہے. لہذا ان کی اطاعت جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں انکنڈیشنل تھی، نو کنڈیشنز نو لیمیٹیشنز. لیکن اب جس کی بھی ہوگی کنڈیشنل ہوگی، لیمیٹڈ ہوگی. اس کو کہتے ہیں سمع و طاعت فی المعروف. صرف میں نے ایک اصول واضح کر دیا. اب آگے چلیے تیسری چیز، تربیت. اس میں نوٹ کیجئے کہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اصل تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے. جتنا یقین آخرت کا ہوگا اتنا عمل درست ہوگا. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نہیں؟ علمی نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت، اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ، یقین آخرت. اور نمبر 2 یہ تربیت ہے اصل میں، جس کے لیے نماز ہے، جس کے لیے روزہ ہے، جس کے لیے قیام اللیل ہے، جس کے لیے راتوں کو کھڑے رہ کر قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یہاں آئی وہ چیز، اس لیے کہ اسلامی انقلاب کے لیے اسلامی سیرت درکار ہوگی. اگر یہ نہیں ہے
تو فساد برپا کیا جا سکتا ہے، اسلام کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کی ٹانگ گھسیٹی جا سکتی ہے، ہم نے 2 دفعہ گھسیٹی پاکستان میں، ایوب خان کی گھسیٹی کہ نہیں گھسیٹی، لیکن اس کی گھسیٹی تو نتیجہ کیا نکلا؟ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت، ہوا کہ نہیں؟ پھر بھٹو کی گھسیٹی تو اب ماشاء اللہ آ گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوس نکل رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے اور نمازیں غائب ہو رہی ہیں، عصر کی بھی مغرب کی بھی، جلسے ہو رہے ہیں، لیڈر لوگ اٹھ کر داعش پر سے جا کے اپنی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں۔ یہ خیال نہیں کہ یہ جو 20,000 آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، نماز اس پر بھی فرض ہے کہ نہیں؟ نماز جیسے ستون کو گرا کر دین کو قائم کیا جائے گا۔ الصلاۃ عماد الدین، اور گھیراؤ ہو رہا ہے اور جلاؤ ہو رہا ہے اور کاریں جلائی جا رہی ہے اور شیشے توڑے جا رہے ہیں اور اسٹریٹ لائٹس توڑی جا رہی ہیں۔ یہ طریقے تو کمیونسٹوں کے ہیں بھائی، اس سے انقلاب محمد ہی آ جائے گا۔ بے گناہ بسیں جلائی جا رہی ہیں، کوئی گناہ ہے ان کا؟ مسافروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی، وہ آپ کو کوس رہے ہوں گے دل میں یا دعائیں دے رہے ہوں گے؟ جنہیں بنس روڈ پہ اتار کے کھڑا کر دیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے بس میں جگہ لی ہوگی انہوں نے۔ کتنے لوگ تو الٹی جانب سفر کرتے تب کہیں جا کر ٹاور سے بیٹھتے بیچارے، اور ان کو اتار کے اور بس کو آگ لگا دی۔ بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے منتظر ہوں گے، ادھر وہ گالیاں دے رہے ہوں گے، ادھر وہ جو کھڑے ہیں یہاں پر جنہیں اب کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی سواری مل جائے۔ یہ طریقے نہیں ہیں انقلاب محمدی کے، یہ ہم نے دوسروں سے مستعار لیے۔ ہم نے سمجھا کہ ان کو کامیابی اس سے ہو گئی، شاید ہم بھی یہی ہتھ کنڈے استعمال کریں تو کامیابی ہو جائے۔ جان لیجئے اگر تو کام وہ کرنا ہے جو کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو اختیار فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تربیت، اقبال کہتا ہے نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار۔ پختہ ہو نا، اس پختگی میں وہ ہے عبادات بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، جس کا کہ یوں سمجھئے کہ اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ دشمنوں کے جاسوسوں نے خلافت راشدہ کے دوران جو اسلامی لشکر تھا اس کے بارے میں جو رپورٹ دی وہ کیا تھی؟ ہم فرسان بالنہار و رہبان باللیل۔ یہ لوگ عجیب ہیں، دن میں یہ شہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار، تلواریں اور نیزے لیے ہوئے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے، اور راتوں کو یہ راہب نظر آتے ہیں مسلوں پر کھڑے ہو کر اور سجدے میں روتے ہوئے۔ یہ نقشہ اگر اتنا نہیں تو اس کا ایک عکس 100واں حصہ تو پیدا کرو گے تو کہیں جا کر انقلاب محمدی کے لیے تمہید ہوگی۔ اور یہ میں عرض کر دوں، اس کو ناممکن نہ سمجھیے۔ پچھلی صدی آ چکے ذکر آ گیا تھا، کل 100 کتنے سال ہوئے؟ 1830 میں شہادت ہوئی بالا کوٹ کی، 155 برس، 5 برس کا پورا معاملہ تھا ہجرت سے لے کر شہادت تک، تو کل 150 برس پہلے، یوں سمجھیے 160 برس پہلے، وہ عظیم تحریک بر صغیر پاک و ہند میں تحریک شہیدین، اس کے افراد، ان مجاہدین کی سیرتوں کے بارے میں وہی گواہی دی دنیا نے جو صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی۔ صحابہ کرام کا لشکر جب داخل ہوا ہے
بیت المقدس میں، تو عیسائیوں نے اپنا سارا نسوانی حسن مڈیروں پر جمع کر دیا تھا کہ مسلمان گزرے، ہماری تلواریں اور ہمارے تیر تو ان کو مغلوب نہیں کر سکے، شاید کہ یہ نگاہوں کے تیر انہیں گھائل کر دیں۔ لیکن کیا آتا ہے، پورا لشکر زمین پر نظریں گاڑے ہوئے ایسے گزر گیا کہ کسی نے اٹھا کر نہیں دیکھا نظر کہ کون ہے اوپر۔ اور بعین ہی یہی گواہی ملی ہے مجاہدین کے بارے میں۔ ہزارہ کے علاقے میں جو گجر قوم آباد ہے، نہایت حسین و جمیل، خواتین نہایت حسین و جمیل، وہ آپس میں باتیں کرتی تھیں کہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ شاید نامرد ہیں کہ انہوں نے کبھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ دور صحابہ کرام کا ایک نقشہ، یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے عرصے کے بعد سیرت و کردار اور دینی اخلاق، دینی جماعت اور بیعت کی بنیاد پر جماعت، بیعت تھی نا سید صاحب کے ہاتھ پر، بیعت کی گئی، وہ سارا نقشہ دکھا دیا۔ باقی شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ یہ بات تو یہ ہے کہ بہت سے انبیاء ناکام ہو گئے دنیاوی اعتبار سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دنیاوی اعتبار سے ناکامی کوئی بڑی بات نہیں اگر اخروی کامیابی، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو تین چیزیں کیا ہوئی؟ دعوت توحید کے حوالے سے، تنظیم جو صحابہ کی تھی رسالت، اور اب ہوگی تو بیعت سموتات فی المعروف کے حوالے سے، تربیت وہ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس سے کیا بنا؟ ایک جماعت، ایک جمعیت، ایک قوت، بنیان مرصوص۔ اس کے ساتھ چوتھا عمل چلا ہے، وہ بھی مکی دور میں۔ اس پورے عرصے میں 12 برس میں کیا حکم تھا مسلمانوں کو؟ کفو ایدیکم۔ قانون تو شریعت کا ہمیشہ سے یہ ہے، بدلے کا، قصاص کا ہے، دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس عمل، انقلابی عمل میں، اقامت جدوجہد میں وہ قانون نہیں چلے گا۔ اس میں جب دین غالب آ جائے گا، اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، تو وہ قانون نافذ ہوگا۔ اس میں کیا ہے؟ مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہارے، تب بھی تم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گاندھی کا یہ اعتراف ہے کہ میں نے عدم تشدد حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کانگریس کی موومنٹ ابتدا ہی سے تشدد پہ اتر آتی تو ختم کر دی۔ چورا چوری کا ایک واقعہ ہو گیا تھا، ایک جلوس نے بہار میں، یہ جگہ ہے، تھانہ ہے، تھانے کے اوپر حملہ کر دیا۔ گاندھی نے پوری موومنٹ کال آف کر۔ If you can't remain peaceful, if you can't obey my command, then I can't take the responsibility of leading you. اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، سکھوں کی ایک تحریک تو آج کل چل رہی ہے، اس تحریک کی بدقسمتی ہے یہ کہ یہ ابتدا ہی سے وائلنٹ ہو گئی۔ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا سب کو اندازہ ہے۔ کہ ٹھیک ہے، قوم ہے، اس میں جان ہے، وہ ابھی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ جتنی قیمت وہ دے چکی ہے اس کے حوالے سے کامیابی جو ہے کہیں بھی آس پاس نہیں۔ انہی سکھوں کی ایک تحریک چلی تھی 30s میں، عجیب تحریک تھی وہ، آپ سنیں گے۔ اب ہماری یہ تاریخ ہے لیکن ہم واقف نہیں، شاید آپ کو ہنسی آئے۔ سکھوں کے گردواروں کے ساتھ جو زمینیں وقف تھیں ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا۔ چونکہ برطانوی حکومت نے سکھوں کو علیحدہ مذہب نہیں مانا تھا، لہذا
گردواروں پر کنٹرول کس کا؟ عبادت گاہ کس کی؟ سکھوں کی۔ کنٹرول کس کا؟ ہندوؤں کا۔ تو ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی، گردوارہ پربندھک کمیٹی، کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ ہماری عبادت گاہوں کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اب بھی وہ کمیٹی ہے، وہی کمیٹی اب کنٹرول کرتی گردواروں کو۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان تو نہیں نا، تحریک چلانی پڑتی ہے۔ حقوق کوئی آسانی سے نہیں دیتا جب تک کہ آپ لینے کے قابل نہ ہو، انہیں تحریک چلانی پڑی۔ پولیس جیسے اب بھی ہے، اس وقت بھی پیسے والے کے ساتھ تھی۔ پیسے والا کون تھا؟ بنیا۔ لہذا دفعہ 144، اب سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 کو ڈیفائی کرنے کے لیے۔ ان جتھوں کا مجھے ایک صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، ابھی وہ زندہ ہے، 69 علامہ اقبال روڈ لاہور پر، جو شخص جائے جا کے ویریفائی کر لے۔ حاجی عبد الواحد صاحب 1930 کے ایم اے ہیں انگلش کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جتھا نکلتا تھا، لیکن سکھوں کے اس جتھے کو جو ڈیفائی کر رہا ہے 144 کو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، انہیں حکم تھا ہاتھ باندھے رکھو۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا، وہ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سپاہی کی لاٹھی سر پر پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ نیچے گر گیا، لیکن ہاتھ بندھے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہوئے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، گردواروں کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا۔ یہ ہے اصل میں تو حیران ہو گیا جب انہوں نے مجھے واقعہ سنایا۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو لفظ آیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری طور پر اگر آپ کے سر پر کوئی وار آ رہا ہو تو ہاتھ ایک دم اٹھتا ہے کہ ہاتھ اس کو روکے، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں بندھے رہیں گے۔ جتھا نکل رہا 4 سے زیادہ آدمیوں کا جانا، بس یہی خلاف ورزی ہے۔ 50 کا جتھا نکلا، خلاف ورزی تو ہو گئی، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں۔ توڑ پھوڑ تو دور رہا، تمہارے اوپر لاٹھی پڑے تب بھی ہاتھ نہ اٹھے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کی، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت بعد کی چیزیں ہیں، یہ کہاں تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے؟ صرف 2 مثالیں ہیں۔ یا حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 سال، انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے دانے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کرو، کوئی شخص نالش کر کے تمہارا چوغا لینا چاہے کرتا بھی دے دو، کوئی شخص تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ۔ یا تو یہ وہاں ملتا ہے، اور یا پھر یہ 12 برس جو مکی دور کے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا، اور میں اسی کو لیتا ہوں کہ اسی سے سامنے آتا ہے کہ کتنا زبردست ڈسپلن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا، کوئی خلاف ورزی نہیں، حکم نہیں ہے محمد کا۔ دیکھیے قرآن کی آیت نہیں اتری تھی ابھی، وہ تو سورہ نساء میں اتر رہی ہے۔ یہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس میں روح صبر، میں بتا چکا ہوں صبر والی تقریر میں، اللہ بار بار کہہ رہا ہے اپنے رسول سے، اے رسول صبر کیجئے، اور رسول اسی کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس پیغام کو اپنے ماننے والوں کی طرف، صبر کرو، جھیلو، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense۔ ہاں اب آیا 5واں مرحلہ۔ کب آیا؟ یہ جان لیجئے، یہاں سیرت کا مسئلہ ہے۔ 4 سے 5واں مرحلہ میں نے کہا تھا یہی سب سے اہم اور سب سے کٹھن فیصلہ ہے کہ کب وہ پیسو ریزسٹنس ختم ہو اور ایکٹیو ریزسٹنس ہو، آگے بڑھیں اور للکاریں، اقدام کریں اور چیلنج کریں۔ دس از موسٹ کروشل۔ غلطی ہوگی، ناکامی ہو جائے، دنیا میں ناکامی۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ مجتہد کو بھی ثواب ملتا ہے چاہے غلطی ہو، اگر صحیح رائے تک پہنچے گا 2 ثواب، غلطی ہوگی تو اکیلا ثواب۔ اسی طریقے سے
نیک نیتی سے فیصلہ کیا ہے، غلط بھی ہے، آخرت کا ثواب کہیں نہیں گیا، دنیا میں ناکام ہو جاؤ، صحیح فیصلے تک پہنچ گئے ہو، کامیابی ہو جائے۔ اور رسول کے لیے یہ فیصلہ کرنے والا خود اللہ تھا۔ مدینے کو کس نے کھولا؟ حضور تو تشریف بھی نہیں لے گئے مدینے، اور مدینے میں اوس اور خزرج کے بڑے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ مکہ خون کا پیاسا ہے، مدینے میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی۔ یہاں حضور کو 12 برس گزر گئے خود دعوت دیتے ہوئے، وہاں آپ کے قدم مبارک کبھی پہنچے ہی نہیں، گئے ہیں تو صرف آپ کے 2 جانثار مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے تمکن عطا فرمایا۔ اب جب حضور تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف تو آیت نازل ہو گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اذن اجازت دی گئی ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ رہے، جن کے ابھی تک ہاتھ باندھ دیے گئے تھے آج کھول دیے گئے۔ They can retaliate، وہ آگے بڑھیں۔ اب وہ پابندی ختم ہو گئی۔ میں یہ کسی اپنی تقریر میں بیان کر چکا ہوں کہ مدینے پہنچ کر یہ نہیں ہوا، یہ مغربی مفکرین اس کو فلائٹ ٹو مدینہ لکھتے ہیں، بڑا ان کا لطیف انداز ہوتا ہے طنز کا بھی اور جڑیں کاٹنے کا بھی۔ فلائٹ کہتے ہیں فرار کو، یہ فرار نہیں تھا، یہ ہجرت تھی، زمین و آسمان کا فرق۔ اور وہاں جا کر کوئی کمر کھول کر آرام نہیں کرنا تھا، وہ تو جس بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، وہ بیس اللہ کی مشیت میں مدینہ منورہ کو بننا تھا۔ وہاں جا کر اپنی اس تحریک کو، اپنی اس موومنٹ کو، اپنی جد و جہد کو، اقامت دین کی جو وہ جد و جہد ہے اسے اب اگلے مرحلے میں لانا۔ صرف 6 مہینے حضور نے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کے، مواخات بین المہاجرین والانصار، نمبر 2 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 3 یہود کے ساتھ معاہدے۔ 7ویں مہینے آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، اگرچہ اس میں گئے صرف مہاجرین، انصار نہیں۔ اس کی ایک وجہ تھی، انصار نے جب درخواست کی تھی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے مدینے، تو الفاظ یہ کہے تھے کہ ہم آپ اگر مدینے پر حملہ کریں گے یہ مکے والے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اور مدینے پہ حملہ بھی ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو حضور اقدام کر رہے ہیں نا۔ لہذا بہت اہم ہے یہ بات، یہ تمام سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، لیکن ان کے بٹوین دی لائنز کہ یہ ایک انقلابی عمل کا تقاضا تھا کہ اس وقت یہ ہوتا، بس یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ میں آپ کو فلسفہ سیرت آج پڑھا رہا ہوں۔ آپ اس کو سامنے رکھیے گا اور پھر سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ واقعات تو وہی ہے۔ 8 مہمیں ہیں غزوہ بدر سے پہلے بعض میں حضور خود بھی تشریف لے گئے، بعض میں آپ نہیں تشریف لے گئے، آپ نے ایک دستہ بھیج دیا۔ ان سے آپ نے کیا کیا؟ یہ اقدام ہے۔ کیا کیا؟ 2 کام میں بتا چکا ہوں، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اور اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ آپ ایک مہم پر تشریف لے گئے، کچھ عرصے ایک علاقے میں رہے، وہاں کے قبیلے کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان سے معاہدہ کر لیا، انہیں حلیف بنا لیا۔ یا تو پہلے وہ حلیف تھے قریش کے، تو اب حلیف قریش کے بھی ہو گئے اور حضور کے بھی ہو گئے، نیوٹرل تو ہو گئے نا۔ یا یہ کہ ان کا ادھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا، ادھر حضور کے ساتھ ہی ہو گئے، تو قریش کی طاقت سکڑ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے پولیٹیکل آئسولیشن کی، اس طرح اکیلے کر دو دشمن کو۔
نمبر 2 ان کی ساری جو معیشت کا دار و مدار تھا تجارت پر، کاروان روٹس، رحلۃ الشتاء والصیف، لإلاف قریش إلافهم رحلۃ الشتاء والصیف۔ شام کی طرف راستہ جا رہا ہے تو بدر کے پاس سے گزر کر، بدر مکے سے 200 میل اور مدینے سے کل 80 میل۔ مدینے والوں کے لیے آسان ہے کہ نہیں انٹرسیپٹ کرنا؟ اور یہ تو قریب تھا۔ حضور نے ایک دستہ بھیجا کہاں؟ وادی نخلا میں۔ نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان۔ یہ تو ذہن میں ہوگا، طائف جنوب میں ہے مکے کے اور مدینہ شمال میں ہے، ایبسولیوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن۔ بات صرف قرب کی نہیں ہے، 300 میل کے فاصلے پر بھی ایک دستہ بھیجا، اور انسٹرکشن کیا تھی؟ سٹے ایٹ نخلا، وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو اپنی نگاہ میں رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھی، اور جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات آسان ہو رہی ہے۔ یہ ہے اقدام، یہ ہے دکھتی رگ کو چھیڑنا۔ اس کے نتیجے میں میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، سانپ بل سے باہر آیا۔ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا۔ میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یہ شاید اور آپ کو نہ ملے۔ دیکھیے، یہ جان لیجئے انگریزی دور میں ہم نے سیرت کو بھی مسخ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ واقعات کو مسخ نہیں کیا، بٹوین دی لائنز جو کچھ تھا اس کو مسخ کیا۔ ہم پر اعتراض ہوتا تھا یہ مسلمان بڑی خونی قوم ہے، انہوں نے جہاد کیا، اسلام انہوں نے تلوار سے پھیلایا۔ ہم ہاں جو نہیں بھائی نہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ ہم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اور ہم نے تلوار صرف مدافعت میں اٹھائی۔ یہ سارا کیا تھا؟ وہ اپولوجیٹک انداز۔ مدافعت کا کیا سوال؟ مسلمان کے جان میں جان ہو اور وہ نظام باطل کو رہنے دے، اس کے ایمان کے منافی ہے۔ افراد کو کبھی نہیں مجبور کیا جائے گا، اور کبھی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے عقیدے کو بدلے، لیکن نظام اگر مسلمان کے جان میں جان ہو اور پھر نظام باطل کے غلبے کو برداشت کر لے تو منافق ہے۔ طاقت ہوتی کائے کے لیے؟ اگر ہو حق کا بول بالا کرو۔ طاقت حضور نے اقدام کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر حضور نے یہ اقدام نہ کیے ہوتے، حضور اگر مکے میں مدینے میں تشریف فرما رہتے، تربیت کرتے رہتے، وہی عمل جو مکے میں کر رہے تھے 12 برس یہاں بھی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اگر حضور کی طرف سے اقدام نہ ہوتا مکہ کبھی چڑھائی نہ کرتا۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مکے میں جہاں جن کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس، جن کے سر پر جنگ کا جنون ہوتا ہے، وہ بھی تھے۔ ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، نضر ابن حارث تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہاکس تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اب ہم جائیں اور محمد کو مدینے میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مکے میں ڈوز بھی تھیں، شریف لوگ بھی تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ بھی تھا، حکیم بن حزام بھی تھے۔ یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں حضرت خدیجہ کے کزن ہیں، پھوپھی اور ماموں ذات بہن بھائی کا رشتہ ہے آپس میں۔ جب شیب بنی ہاشم میں تھے حضور اور حضور کے اہل خانہ، تو کبھی راتوں کو تاریکی میں پورے پہاڑ پر چڑھ کر اتر کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے۔ شریف تھے کہ نہیں؟ مکے میں ابھی عباس بھی تھے کہ نہیں؟ جہاں ابو لہب تھا موجود، وہاں عباس بھی تو تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ تو وہاں وہ لوگ تھے۔ اور عتبہ ابن ربیعہ کی ایک بات بڑی اہم ہے جو تاریخ میں ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ اب میں اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، سمجھیے، محمد کو عرب کے حوالے کر دو۔ اگر تو محمد عرب پر غالب آ جائیں تو ہمارا نقصان نہیں ہے، قریشی کا غلبہ ہوگا نا۔ ذرا اس کے ذرا سیاسی تدبر کو داد دیجیے۔
محمد کون ہے؟ اپنا ہی آدمی ہے. اگر ان کو غلبہ ہو جاتا ہے پورے عرب پر تو قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہیں کرنا پڑے گا. کتنی گہری بات ہے، وہ بھی تھا موجود. جنگ کیوں ہوئی؟ ایک تو کفار کا آدمی مارا گیا اس دستے سے جو نخلا بھیجا گیا تھا، اتفاقاً مٹ بھیڑ ہو گئی، اللہ کو جو کرانا ہوتا ہے کروا لیتا. کفار کا آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، قافلہ لوٹ لیا انہوں نے اور وہ مال غنیمت لے کر پہنچ گئے مدینے. دوسرے ادھر جو قافلہ گیا ہوا تھا شام کی طرف، ابو سفیان کی سرکردگی میں ان کی SOS کال آ گئی کہ میرے آدمیوں کو خطرہ ہے، میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کمک بھیجو. بس یہ تھا کہ جس سے وہ ہاکس کا پلڑا بھاری ہو گیا، ڈوز جو ہے وہ مجبور ہو گئے، لہذا 1000 کا لشکر نکل آیا. یہاں سے وہ فائنل فیز شروع ہو گیا. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، یہ تاریخی حقیقتیں پڑھ لیجئے. ایک رات پہلے بدر سے خبر آئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گئے. بہت ہوشیار آدمی تھے. ایک طرف انہوں نے وہ کمک کے لیے خط بھیجا، پیغامبر بھیجا، دوسری طرف راستہ بھی بدل دیا. خود بجائے اس بدر کے پاس سے ہو کے گزرنے کے، وہ بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ہو کے نکل گئے. اطلاع پہنچی یہاں لشکر ہے. اب آتے ہیں وہی حکیم ابن حزام، کس کے پاس؟ عتبہ کے پاس. ڈوز ہے نا یہ دیکھو عتبہ تمہاری بڑی حیثیت ہے، سپہ سالار کی حیثیت ہے تمہاری، اور اس وقت خونریزی کو تم روک سکتے ہو. ہم آئے تھے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ ہمارا بچ کے نکل گیا، اب رہ گیا حضرمی کا خون. وہ تمہارا حلیف تھا، تم اس کا خون بہا اپنی جیب سے دے دو، معاملہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں. تو اس خونریزی کو اب بھی روکا جا سکتا ہے. عتبہ نے کہا بالکل ٹھیک، صحیح ہے. دونوں چل کر گئے ابو جہل کے پاس. وہ اپنے تیر پھیلا کر درست کر رہا تھا اس وقت. جا کر اس سے بات کی. اس کے لیے تو یہ موقع تھا، میں کہہ رہا ہوں ہاکس کا سردار تھا وہ. اسے یقین تھا کہ ہم ختم کر دیں گے کل محمد کو اور اس کے آدمیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے. کیونکہ یقین تھا نا جیتیں گے ہم. 313 ہیں، تلواریں بھی چند ہیں ان کے پاس، چند. 2 گھوڑوں کا رسالہ، ہمارے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ. رسالہ فیصلہ کن ہوتا ہے. 100 ہارسز، ادھر 2، کوئی مقابلہ ہے؟ اسے یقین تھا کہ جیتیں گے، لہذا اس نے پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے واقعی اسے یوم الفرقان بنا دیا. لیکن اس کے بعد جب آ کے انہوں نے کہا، اس نے ایسا تانا مارا ہے. عتبہ ابن ربیعہ کا بڑا بیٹا کے بڑے بیٹے حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ، یہ ایمان لا چکے تھے، یہ حضور کے ساتھ تھے. ابو جہل نے تانا مارا، معلوم تھا عتبہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر تم پر بزدلی آ گئی. نمبر 1 اور نمبر 2 بلایا اس حضرمی کے بھائی کو جو مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں. دیکھو یہ تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ سامنے آ کر بھی بچ کر جا رہا ہے، یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بعض لوگ واپس چلے گئے تھے وہاں سے قریش کے لشکر سے، اسی پلی پر کہ چونکہ ہم آئے تھے اس لیے وہ معاملہ ختم ہو چکا، ہم لڑنے کو تیار تھے. قریش کا کہ دو گھرانے غالباً ہیں جو نکل گئے تھے واپس. بہرحال عتبہ، یہ عرب کی اب نفسیات ہے، جب اسے تانا لگا ہے اس نے کہا کہ کل وقت بتائے گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے. یہی وجہ ہے کہ اگلے دن پھر سب سے پہلے میدان میں کون آیا؟ عتبہ. اسے وہ اپنے ماتھے کا داغ دھونا تھا بزدلی کے تانے کا.
عتبہ آیا اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ، بیٹے کو ولید، بڑے بیٹے سامنے تھے ابو حذیفہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر مبارزت ہوئی، حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، حضرت علی کے ہاتھوں باقی دونوں، شیبہ بھی اور ولید بھی ختم ہوئے۔ ہاں حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہو گئے۔ بہرحال میں جو بتانا ہے وہ کیا ہے، یہ تھا اقدام کے نتیجے میں آرمڈ کانفلکٹ۔ یہ آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادم رہا 6 برس، اپس اینڈ ڈاؤنز، اپس میں سب سے پہلے بدر، 70 قرشی مارے گئے اور مسلمان 13 شہید ہوئے میدان میں آن دی سپاٹ۔ 14ویں وہ عبیدہ ابن حارث جو زخمی ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا مدینے واپسی میں۔ لیکن اگلے سال کیا ہوا؟ احد۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ 70 صحابہ شہید، حضور زخمی، دندان مبارک شہید، چہرہ مبارک لہو لہان، ایک بہت بڑی زک مسلمانوں کو اٹھانی پڑی۔ کس وجہ سے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اے مسلمانوں تم ہمیں بلیم نہیں کر سکتے، اللہ نے تو اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور فتح ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، 3000 کا لشکر، بھگدڑ۔ اب وہ غلطی ہوئی، وہ گھاٹی پر 50 تیر انداز، حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہرگز نہیں ٹلنا۔ حضرت جبیر کی سرکردگی میں، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے اور ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہلنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی، غلطی ہوئی، انڈسپلن۔ حضور کے حکم کے بارے میں تو میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ تعویل کی ہے انہوں نے، غلطی اس معنی میں نہیں تھی کہ حضور کے حکم کو جان بوجھ کر توڑا، اس لیے کہ حضور کے الفاظ تھے شکست کی کیفیت والے۔ یہاں ہو گئی تھی فتح، تو صحابہ کرام یہ جان لیجئے، اس لیے کہ منافقین وہاں کوئی نہیں تھا، منافق جا چکے تھے احد سے پہلے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، یہاں کوئی منافق نہیں تھا، سب مومنین صادقین تھے، لہذا جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی۔ تعویل کیا ہوئی کہ حضور نے شکست کے بارے میں فرمایا تھا نا، یہاں تو فتح ہو گئی، لہذا حکم اپلائی نہیں کر رہا۔ البتہ خلاف ورزی ہوئی، کمانڈر بھی اگر یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے تو بات اور تھی، وہاں جو کمانڈر ہے اس نے اجازت نہیں دی، وہ پکارتے رہ گئے کہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، مت جاؤ۔ تو آن دی سپاٹ جو بھی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے، جو آپ کا امیجیٹ، جو آپ کا آفیسر ہے، اس کا حکم ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وہ جو کمانڈر تھے ان کی نافرمانی، یہ انڈسپلن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، تم ڈھیلے پڑے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، اس کی سزا ہے جو ہم نے دی۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں 35 صحابہ کی غلطی اگر تھی اور اس کی سزا 70 کی شہادت ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ڈسپلن کس شے کا نام ہے، تاکہ تمہیں اپنی خامیوں کا ابھی اندازہ ہو جائے، تمہیں معلوم ہو کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کنڈون کر سکتا تھا ان کی غلطی کو، معاف کر سکتا تھا،
کوئی گزن نہ پہنچتا حضور کو، صحابہ کو ایک غلطی ان گڈ فیتھ کی گئی تھی، لیکن سبق کیسے حاصل ہوتا کہ ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال سال چھٹا فتح ہوا سن 8 ہجری میں رمضان مبارک، اور پھر شوال میں، یعنی رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال میں حنین پار کا ہو گیا، طائف کا محاصرہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد پورے عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کے بعد آپ نے اب بیرون عرب پھر جنگ موتا ہوئی، سفر تبوک۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلطنت روما سے ٹکراؤ، یہ ہے انقلاب محمدی کی اب بین الاقوامی سطح پر توسیع، جس کا آغاز کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس، جس کو کیری آن کیا پھر خلفائے راشدین نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی کا نام میں نے یہاں کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی وہ یہودی سازش سامنے آ گئی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں حضرت علی کا پورا دور خلافت باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گئی۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سازش ہی اتنی بھرپور تھی، اتنی کامیاب تھی، یہودی ذہن اس کی ذہانت کا شاہکار، کہ وہ سیلاب جو بڑھ رہا تھا اس شان کے ساتھ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس سیلاب کو انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کی قوت کو روک دیا۔ بہرحال یہ ہے میرا مطالعہ، یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ کار، یہ ہے اقامت دین کا طریق۔ اب دیکھیے اس میں حالات کے مطابق اجتہاد کے بعض مراحل آئیں گے۔ دعوت کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اطاعت یا ڈسپلن میں عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ہوگی، کوئی امیر، کوئی اب نبی نہیں، رسول نہیں، بیعت ہوگی، لیکن بیعت سموتات فی المعروف، مطلق نہیں ہوگی، ان لمیٹڈ نہیں ہوگی۔ تربیت کا بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ کا۔ اس کے بعد جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ ایک ڈسپلنڈ فورس، ایک مناسب قوت مقدار کی حد تک تربیت یافتہ لوگوں کی موجود نہ ہو، صرف 3 کام کرنے ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت۔ اور اس وقت تک جب تک کہ وہ مناسب تعداد میں قوت وجود میں نہ آئے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، صبر محض، عدم تشدد، پیسیو ریزسٹنس، جھیلو اور برداشت کرو۔ ایک بات اب آتی ہے مسلمان ممالک میں، اور یہ ساری بات میں کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے، میں یہاں بھی اگر آتا ہوں نوٹ کر لیجئے، اور امریکہ بھی اگر جاتا ہوں تو مجھے حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ، ان کی طرف منسوب الفاظ موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا پاکستان سے باہر کا سفر ہوتا ہے پاکستان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش۔ وہ امریکہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ گھر میں وہ ذمہ داریاں جو ہیں، وطن کی سرزمین پکار رہی ہے، آپ یہاں عیش اور آرام میں ہے، پیسے جمع کرنے کے چکر میں، یہ یاد دلانے کے لیے آیا۔ وہ کشتی ڈول رہی ہے، دین وہاں نہ آیا تو وہ ملک ہرگز باقی نہیں رہے، امکان ہی نہیں اس کا، اور آثار بہت خراب ہے۔ دین کیسے آ جائے گا؟ گھر بیٹھے آ جائے گا، انتخابات کے ذریعے آ جائے گا۔ بہت بڑا مغالطہ ہے یہ۔ مجھ سے سوال کیا گیا تھا، آج جواب دے رہا ہوں۔ جماعت اسلامی سے میں صرف اس بنیاد پر علیحدہ ہوں، انقلابی جماعت کی بجائے سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا تو انتخابات کے عمل کے نتیجے میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو نظام ملک میں قائم ہے اس کے لیے بہتر ہاتھ اگر فراہم کیے جا سکتے ہو تو کر دیے جائیں۔ نظام نہیں بدلا جا سکتا،
اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اسی کے مطابق ووٹ ملیں گے. ووٹ ملیں گے سرمایہ دار کو، ووٹ ملیں گے جاگیردار کو اور زمیندار کو. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آ کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا؟ نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی کرے گا؟ وہ کبھی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی 2 4 6 8 10 آ بھی گئے، کہیں شہروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ آ جائے، ان کی حیثیت کو ہے نہیں. وہ نظام وہی ہے. ہمارے ہاں الیکشن جب بھی ہوئے وہی لوگ آئے، چچا نہیں تو بھتیجا، ایک بھائی سے دوسرا بھائی، یا وہی اشخاص ان کے نام پر صرف لیبل بدلتے رہے. کبھی اس کے اوپر ریپبلکن پارٹی لکھا ہوا، کبھی وہ کنونشن لیگ ہے، کبھی پیپلز پارٹی ہے، کبھی وہ شورا شریف تھی، اور کبھی اب وہ الیکشن لڑ کے آ گئے. بیسک سٹرکچر وہی ہے، کیسے بدل جائے گا؟ اور بیسک سٹرکچر کو اس کے ذریعے آپ نہیں بدل سکتے، بہت بڑے مغالطے میں. لیکن یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نیک نیتی سے، وہ لگے رہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں خلوص کا اجر ملے گا، لازماً ملے گا. لیکن مجھے یہ بات آج نہیں، سن 57 نہیں، سن 56 میں نظر آ گئی تھی کہ یہ راستہ جو ہے اس سے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی. وقت کا، صلاحیتوں کا، قوتوں کا ضیاع ہے. یہ وجہ ہے کہ وہاں سے علیحدگی ہوئی تھی. سوائے اس انقلابی عمل کے کوئی اور راستہ نہیں. صرف اس میں فرق اب کیا آئے گا؟ پیسو ریزسٹنس بھی رہے گی، لیکن کیا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی؟ یہ ہے مسئلہ بڑا کروشل، بہت اہم. مسلمان ملکوں میں تو حکومت مسلمانوں کی ہے. وہ تو کسی نے بھٹو کو بھی کافر نہیں کہا. مسلمان ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، مسلمان ہوگا، متقی ہوگا، نمازی ہوگا، مسلمان ہوگا. یہ اس کا جواب ہے اصل میں جو میں دے کر اپنی بات ختم کر دوں گا. اول تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کسی فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی تلوار اٹھائی جا سکتی، اگرچہ اس کی شرائط بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، بہت سخت. نمبر 2 یہ کہ اس دور میں ویسے بھی اس لیے مشکل کہ حکومت کے پاس بہت اسلحہ اور عوام نہتے ہو گئے. لیکن اس کا ایک بدل ہے کہ جو تمدن کے ارتقاء نے ہمیں فراہم کیا ہے. وہ بدل کیا ہے؟ ڈیمانسٹریشن، مظاہرہ. ڈیمانسٹریشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ آف یور ول، آف یور اسٹرینتھ، آف یور ڈسپلن. یہ ظاہر کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ اس ملک میں ایک طاقت ہے منظم، ڈیڈیکیٹڈ، جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے ایسے لوگوں کی جنہیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اسلام کے. انہیں حکومت نہیں چاہیے، انہیں صرف اسلام چاہیے. اس کی کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 1 انتہائی پیسفل ڈیمونسٹریشن. یہ نہیں کہ جلوس ہم نے نکالا، توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا. یہ غلط. جب تک آپ کی تنظیم اس قابل نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ میدان میں آئیں. جب آپ کی تنظیم ایسی ہے تب آپ اس کام کو کیجیے، اس سے پہلے نہیں. نمبر 2 یہ کہ اس کا عنوان بھی قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فداہ آباؤنا و امہاتنا، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. اس کا عنوان کیا ہوگا؟ ڈیمونسٹریشن کس لیے؟ 2 حدیثیں سنیے، دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری، دوسرے کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما. ایک بہت مشہور ہے، ایک اتنی مشہور نہیں ہے. بہت مشہور کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو کوئی بھی تم میں سے کسی بدی کو، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے، اپنے حق سے بدلے، ختم کرے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے، یعنی نفرت شدید محسوس کرے.
دل میں گھٹن محسوس ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور 3 درجہ ہے۔ جو شخص منکرات کو دیکھے اسے گھٹن بھی نہ ہو، رنج بھی نہ ہو، وہ تو سمجھ گیا ڈاؤن دی ڈرین، ایمان کی کوئی رمق موجود نہیں۔ فرمان حضور کا ہے اضعف ایمان، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ دل میں شدید نفرت کا احساس ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہے؟ زبان سے کہو کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، یہ تو کہو کم سے کم۔ اور اگر اس سے آگے کی طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرو، اعدوا لهم ما استطعتم، وہ طاقت حاصل کر کے پھر آؤ میدان میں اور للکاروں کے نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری لاشوں پر ہوگا۔ یہ ہے طریقہ جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث سنیے، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن وما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل ولیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل۔ یہ بہت اہم حدیث ہے اور بہت کلیئر ہے، افسوس یہ کہ یہ اتنی عام نہیں ہے۔ ویسے ہے مسلم شریف کی روایات، دونوں روایت کے اعتبار سے ہم پلہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا، اٹھایا، اس میں اس کے اصحاب اور حواری پیدا کیے۔ وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے؟ اصحاب حضور کے، حواری حضرت عیسیٰ کے، دونوں الفاظ جمع کر دیا آپ نے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے نبی، اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور جو حکم وہ دیتے تھے اس کی تعمیل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، لیکن اس کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا، وہ یقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ اب آپ نے فرمایا جو کوئی ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے، جو جہاد کرے گا دل سے وہ مومن ہے، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ یہ ہے جہاد کے 3 درجے۔ اور جہاد کن سے ہو رہا ہے یہاں؟ نوٹ کیا آپ نے؟ چاہے ناخلف ہے کہ کون؟ امتی ہے رسول کے نا، ناخلف امتی ہے، انہی کو کہا جائے گا فاسق و فاجر، ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، بالید، باللسان، بالقلب۔ بالید جو ہے وہ ضروری نہیں کہ تلوار سے ہو، بالید کی یہ شکل ہے جو آج دنیا نے دی ہے، یہ پکیٹنگ ہے، ڈیمانسٹریشن ہے، ڈیمانسٹریشن آف یور ول اینڈ یور پاور اینڈ یور اسٹرینتھ۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرے کیسٹس میں بھی موجود ہے۔ یہ تقریباً 2.25 سال پہلے کی بات ہے، مارچ کا مہینہ تھا۔ اشہد ان محمد رسول